ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام امام القبلتین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت وہ نماز کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر کی نماز کے متعلق ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور اسی طرح ساری نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ فجر کی الگ اہمیت بھی ذکر کی گئی ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز ہے، اس کے متعلق بھی قرآن کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین بھی موجود ہے کہ اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فجر کا ٹائم ہو تو ظاہر سی بات ایک بڑا مشکل اور مشقت کا وقت ہوتا ہے، جب انسان نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آنا ایک مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو فجر کا ٹائم کو لیٹ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص وقت کا انتخاب کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ ایک تو مطلق حکم دے دیا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اس نمازوں کے اندر تو 5 نمازیں آ جاتی ہیں، الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، ان کے درمیان جو درمیانی نماز ہے وہ عصر کی نماز بنتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر کہا ہے کہ عصر کی نماز کی تم حفاظت کرنا، کیونکہ عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان اپنے کاروبار کے اندر بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ ہر آدمی خرید و فروخت کا جو کام ہے وہ بھی عصر کے وقت کرتا ہے کہ چلے کام سے واپسی پر کوئی چیزیں انسان خرید کر لے جائے گا، اور دکاندار اور بزنس مین کے ذہن میں بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ عصر کے وقت جو ہے لوگ بڑے آتے ہیں، کلائنٹ اور گاہک بہت آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی المغرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کا جو وقت تھا وہ بہت زیادہ ٹائم تھا، لیکن اس امت کا وہ جو وقت ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے، یعنی بہت کم ٹائم ہے اس کے پاس۔ پھر یہی ہے کہ عمر بھی بہت کم ہے اور ٹائم بھی بہت کم ہے، جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم رہتا ہے، یعنی ان کی عمر بھی کم ہو جائے گی، اور قیامت بھی جو ہے ان کے بہت زیادہ قریب ہے کہ عصر سے جو مغرب تک کا ٹائم ہے سب سے کم ٹائم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس امت کے پاس اتنا ٹائم ہے، قیامت قریب ہے، اور اس میں بھی جو مثال دی گئی ہے وہ اس عصر کی نماز کی ٹائم سے لے کر مغرب کے ٹائم تک دی گئی ہے۔ اس لیے جو عصر کا ٹائم ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین کی ذات قسم اٹھائے، اگر ویسے بھی اللہ بات کر دے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، کہا کہ والعصر، مجھے عصر کی قسم ہے اور عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے بہت زیادہ دھوکے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عصر کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے، اگر تم اس وقت دعا کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس گھڑی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا اس گھڑی کو تلاش کرو عصر سے لے کر مغرب تک، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کیونکہ یہ خاص گھڑی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک ایک خاص اہمیت ہے اس وقت کی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس کے اندر موجود ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد اس نماز کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، جو حدیث میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کی ہے، اس حدیث سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے، اور یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ دو فرشتے جو فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ترکنا وہم یصلون، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، اتینا وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اب جب ان کے پاس سے واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے ٹائم پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جو فرشتے گئے انہوں نے بتایا کہ یا اللہ جب ان کے پاس سے آئے ہیں وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آدمی بتائے جو آدمی عصر کا ٹائم ضائع کر دیتا ہے، عصر کی نماز ضائع کر دیتا ہے، عصر کی نماز کو تاخیر کر دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یا اللہ وہ تو کاروبار کے اندر مشغول تھا، گپ شپ کے اندر مصروف تھا، وہ تو اپنی نجی زندگی کے اندر اتنا مشغول اور مصروف تھا، اس کو تو عصر کے وقت کی پرواہ بھی نہ ہوئی اور اس نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کی حاضری لگ رہی تھی، لیکن یہ بندہ عصر کے وقت کبھی نہ آیا، فرشتوں نے کبھی اس کی حاضری نہ لگائی۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ فرشتے آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے روزانہ میرے بندوں کے بارے میں بتاؤ، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ یہی کہتے ہیں ترکنا یصلون، کہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے بارے میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، یا اللہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس جب آئے تھے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی عصر کا وقت جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھ پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہر آدمی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی عصر کے پہلے جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی 4 سنتے پڑھتا ہے یا 4 نفل پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ رب العالمین جو ہے اس بندے پر رحم کرے جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی عصر سے پہلے جو ہے 4 رکعت پڑھنے والے جو ہے اللہ رب العالمین سے رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے ہیں۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہو، تو میرے محترم بھائیو اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو عصر سے پہلے جو ہے وہ 4 رکعت جو ہے انسان پڑھنا شروع کر دے، اور اس حدیث کو سامنے رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ رحم اللہ، اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ امام کائنات کے الفاظ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں کرے گا، اپنی برکتیں نازل کرے گا، اپنا سکون نازل کرے گا، اپنا اطمینان نازل کرے گا۔ آج ہر آدمی جو ہے پریشان ہے، آج ہر آدمی جو ہے دکھ اور تکلیف کے اندر ہے، لیکن نہیں چاہتا کہ میرے پاس یہ طریقہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے، ان پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو چودھویں کی چاند کو؟ کہا یا اللہ کے رسول ہم چودھویں کی چاند کو دیکھ رہے ہو۔ کہا اگر تم چاہتے ہو اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا، ہاں تو پھر ایسا کرو فجر کی نماز بھی ضرور پڑھو اور عصر کی نماز بھی ضرور پڑھو، اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے عصر پڑھنے والوں کو نصیب ہوگا، فجر پڑھنے والوں کو نصیب ہوگا۔
اور جو آدمی عصر کا ٹائم ضائع کر دیتا ہے، عصر کو تاخیر کر دیتا ہے، مصروف رہتا ہے، ادھر ادھر کاموں کے اندر رہتا ہے، اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی دیدار سے محروم ہو چکا ہے۔ ذرا خیال کیجئے گا، آدمی جس جگہ پر بیٹھا ہو وہاں اتنا ہی خیال کر لے کہ اذان ہو چکی ہے، عصر کے ٹائم بلاوا آ چکا ہے، فرشتے نام بھی لکھیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار بھی نصیب ہوگا، چھوڑ کر بیٹھا ہوں، اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوا، اور اسی طرح فرشتوں نے نام بھی نہیں لکھا۔ انسان یہ غور کرے گا تب اس کو سمجھ آئے گی کہ واقعی میں بہت بڑا محروم شخص ہوں، کہ اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم ہو چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرشتوں نے میرا نام نہیں لکھا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، آج اس بات کا عزم کریں کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے ہم نے کبھی ضائع نہیں کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے عصر کے جو ٹائم ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے تنبیہ بھی کی ہے، خبردار بھی کیا ہے، اور کہا کہ عصر کی نماز جو ہے ہر صورت میں انسان کو ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کو تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل جو ہے الٹ جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں لیجزی اللہ احسن ما کانوا ویزیدہم من فضلہ، اللہ رب العالمین کو بدلہ عطا کریں گے کیونکہ انہوں نے تجارت کو چھوڑا، خرید و فروخت کو چھوڑا، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین اور فضل عطا کر دے گا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، عصر کے ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے، وہ آدمی بتاؤ اللہ کے سامنے کس حال میں جائے گا؟ نہیں میرے محترم بھائی، عصر کا ٹائم جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کو مقام عطا کریں گے۔ ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے، ان کو آدمی ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کبھی بھی اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے جو آدمی جو ہے عصر کی نماز کا خیال رکھتا ہے، فجر کی نماز کا خیال رکھتا ہے، کہا کبھی بھی اللہ رب العالمین جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اس لیے ان نمازوں کے انسان کو ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ وہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہے، نیک لوگوں کی صفات ہے جو عصر کی نماز کا خیال رکھتے ہیں، عصر کی نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، عصر کی نماز جو ہے جو آدمی تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا آتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہ تو وہ احادیث ہے، بلکہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں لوگوں عصر کی نماز کو پہلی امتوں پر پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا۔ من حافظ علیہا فلہ اجر مرتین، جو آدمی عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو ڈبل اجر عطا کریں گے۔ ڈبل اجر بھی اس انسان کو ملے گا جو عصر کی نماز کا خیال رکھتا ہے، عصر کی نماز میں انسان پڑھتا ہے، جہنم سے نجات ہے، جنت میں داخلہ ہے، فرشتے بھی نام لکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنی رحمت بھی کرتے ہیں۔ کتنا فوائد ہے جو آدمی عصر کی نماز کا خیال رکھتا ہے، اور جو آدمی عصر کی نماز کو تاخیر کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا نہیں ہے۔ امام کائنات نے فرمایا ایک شخص جو ہے انتظار کرتا رہتا ہے سورج کے غروب ہونے کا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، بس یہ کام کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ خواتین کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بس صرف چھوٹا سا یہ کام ہے، اس کے کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھنی ہے، بس میں پڑھ لیتی ہوں، کھانا تیار کرنا ہے، اس کے بعد نماز ہے، صفائی ہے، اس کے بعد نماز ہے، بس یہ کام آیا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بس یہ آدمی ملتا ہے، یہ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ تاخیر کرتا رہتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق
فرمایا یہ منافق کی نماز ہے جو عصر کی نماز کو تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا رہتا ہے، اور جلدی جلدی جو ہے پڑھنے کا موقع بھی آئے تو ایسے پڑھتا ہے جس طرح کوا جو ہے دانے اٹھاتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے جو تاخیر کا شکار ہوتا ہے، یعنی عصر کی نماز کو لیٹ کرنا بھی انسان کے لیے کتنا نقصان ہے۔ فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، اور منافق امام کائنات نے فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے، آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی تاخیر کا شکار ہوتا ہے، جب تک ہم حدیث کو اپنے اوپر فٹ نہیں کریں گے انسان کبھی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسان یہی سوچتا ہے یہ احادیث کسی اور کے بارے میں ہے، قرآن کی آیات کسی اور کے بارے میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلاح کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کی بات بیان کی جائے انسان کہے کہ یہ مجھے کہا گیا ہے، یہ غلطی میرے اندر ہے، مجھے اس کو دور کرنا ہے، دوسروں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے اپنے بارے میں کہا جائے گا۔ اگر میں عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتا ہوں تو امام کائنات نے فرما دیا کہ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حدیث میں سنیے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک طرف دیکھیے طائف والوں کا واقعہ آتا ہے جنہوں نے امام کائنات کو بڑا ستایا اور بڑا برا بھلا کہا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو دکھ اور تکلیف دی، اور آپ کے جوتے جو ہے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب آپ وہاں سے نکلے فرشتہ آ جاتا ہے اور کہا کہ آپ حکم دیجئے اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن امام کائنات نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ ان کی آنے والی اولاد سے اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو پیدا کر دے گا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، تو ان کی کم از کم اولاد مان لے گی۔ امام کائنات پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن غزوہ خندق کا واقعہ آتا ہے، آپ کی ایک دن عصر کی نماز لیٹ ہوگی، اور مشرکین نے، کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، بڑا مشکل وقت تھا، تکلیف تھی، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ غزوہ احزاب اس قدر جو ہے تکلیف کا باعث تھا، آپ کی عصر کی نماز جو ہے اس وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا جن لوگوں نے میری عصر کی نماز کو لیٹ کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کو گھروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ نے ان کے لیے بددعا کر دی جنہوں نے عصر کی نماز آپ کی تاخیر کی، لیٹ کا سبب بنے، آپ نے ان کے لیے بددعا کی۔ لیکن جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے آپ نے ان کے لیے بددعا نہیں کی۔ یعنی عصر کا ٹائم جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امام کائنات نے فرمایا آج ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کسی قسم کا تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کی پریشانی ان پر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے کأنما وتر اہلہ ومالہ، اس نے گویا کہ اپنا مال بھی تباہ کر دیا، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کر دیا۔ یعنی ایک عصر کی نماز چھوڑنے پر انسان اپنا مال بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جو آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھتا بچے کبھی بھی اس کے فرما بردار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اس کے خدمت گزار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اس کے نیکیوں کا سبب نہیں بن سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اس نے اپنی اولاد کو جو ہے ہلاک کیا ہے، اپنے مال کو ہلاک کیا ہے۔ اس آدمی کا مال بھی کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا جو آدمی عصر کی نماز چھوڑتا ہے، یعنی اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی سکون اور اطمینان اس آدمی کو نہیں ملتا جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ محنت سے ہم سب کچھ کما لیں گے، مال بھی مل جاتا ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن اس دولت میں برکت نہیں رہتی، سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں رہتی، کیونکہ گناہوں کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اور جو عصر کی نماز ہے یہ انسان چھوڑ دے تو اس کی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان کے رزق کے اندر بھی کمیاں، پریشانی اور دکھ اور تکلیفیں آتی ہے، اور اہل و عیال کے اندر بھی آتی ہے، کیونکہ اس نے عصر کی نماز کو چھوڑا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امام کائنات نے فرمایا من ترک الصلاۃ
جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس نے گویا کہ اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی اس کے سارے اعمال جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جو آدمی عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے سے اعمال نیکیاں انسان ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو انسان تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 5 وقت کی نماز جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور 2 نمازوں کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ فجر کی نماز کتنی ضروری ہے اور عصر کی نماز بھی کس قدر ضروری ہے۔ امام اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یہ خاص ٹائم جو ہے، یہ تجارت کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اور اس سے پہلے جو ہے 4 رکعت پڑھنا۔ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، یعنی نماز کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اور ہم یہ بات سوچتے ہیں، ہمیں سوچنا بھی چاہیے، یقیناً ہم زندگی میں اگر زندہ رہ رہے ہیں، اسی عبادت کے لیے رہ رہے ہیں، اور اسی عبادت کے اندر کمی کوتاہی جو ہے وہ انسان کو برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی ہر معاملے کے اندر کر لیں، کبھی انسان کاروبار کے لیے 10 بجے بھی چلا جائے، 12 بجے بھی چلا جائے، کوئی نہیں، چھٹی بھی کر لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نمازوں کے اندر اگر کمی کوتاہی رہ گئی، غفلت کا انسان شکار ہو گیا، یہ زندگی بھی انسان خراب کرے گا اور آخرت بھی انسان خراب کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث